ایک آیات میں جا کر کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے ایک حدیث، ان دونوں حدیثوں اور اس آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کا تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے رحمت کس وقت سے عطا ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ وہ الذی ينزل الغیث من بعد ما قنط، یہ اللہ وہی ذات ہے کہ بارش برساتے ہیں، من بعد ما قنط، اس کے بعد لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بارش نہیں ہوگا، یہ بارش نہیں ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں اور پھر رحمت کو پھیلاتے ہیں، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور یہ اللہ تعالیٰ مددگار ہے، یہ ولی ہے، یہ دوست ہے انسان کا، اور یہ حمید ہے، یہ ہم کی تعریف قابل ہے، تعریف کے قابل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جب نام قول میں کبھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو عذاب لاتے ہیں اس کی تین شکلیں اس حدیث میں ذکر کی ہے۔ اِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قحط سالی اس کو بلاتے ہیں، بارش کے بند ہو جاتے ہیں اور ایک پریشانی اور درد آ جاتے ہیں۔ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ، اور وہ سخت قسم کی مصیبت ہے، تکالیف اللہ اس کو بلاتے ہیں۔ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ، اور بادشاہوں کے ظلم اس کو مسلط، اس طرح عجیب بادشاہ اس کو مسلط ہو جاتے ہیں کہ ان کو پر ظلم کو پر ظلم، ظلم کو پر ظلم اس کو پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ یہ بارش نہیں ہے، بارش اللہ کی رحمت بھی ہے، رحمت اور نصیب نعمت ہے، اور یہ بارش کے ہر قطرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی الگ اس میں حصہ مخلق کیا، اللہ نے جانوروں کی اس سے الگ حصہ ہے۔ اس بارش کے ایک قطرے میں اللہ نے درختوں میں کہ الگ اس میں حصہ ہے، اور پور زمین کی جو سبزی ہے اور زمین کی جو خوشگواری ہے، بہتری ہے، یہ اللہ نے بارش کے اندر رکھ دی ہے۔ آپ دیکھیں جب بارش اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں تو اس سے ہر طرح لہراتے ہوئے فصلیں ہوتے ہیں، ہر قسم کے سب شاداب باغات اور سب کچھ ہو جاتے ہیں، لیکن جب کچھ وقت اللہ تعالیٰ بارش نہیں برساتے تو اب دیکھیے خشک ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں بیماری ہوتے ہیں، درخت بھی جس وقت محسوس کرتے ہیں کہ درخت میں ختم ہے، یہ زمین میں ختم ہو جاتی ہے، اور ہر چیز اس سے اس بارش کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اللہ نے حساب کیا۔ جب بارش نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ اسموک ہے، جی اب دیکھتے ہیں کہ اس میں فلاں بیماری ہے، اس میں زبان ہے، اس میں گلا خراب ہو جاتا ہے، اس میں بخار ہے، اس میں اور بھی شمار بیماری ہے کہ بارش نہیں ہے، ایک بارش اللہ نے روک دی ہے تو دیکھو کہ بیماری ہوتی ہے۔ اور یہ درختوں میں درخت کو آپ اگر نہر سے بھی پانی دیں، ان چیز میں پانی دیں، لیکن جب تک بارش کے اثر اس کے اوپر نہیں لگتے وہ اس کی فصل میں جو مٹھاس کو پیدا نہیں، مثل مدنیت ہے، باغ ہو گئے کینو بالکل تیار، لیکن وہ باغ کے مالک نے کہا کہ ابھی جب تک اس کے اوپر بارش کا قطرے نہیں لگتے اس کو وہ مٹھاس پیدا نہیں ہوتے جو کسی کینو میں اندر مٹھاس ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بارش کے اندر ایک خطرے میں اللہ نے بہت کچھ رکھ دیا، وہی سے وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعائیں فرماتے تھے، بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعائیں فرماتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بہت مشہور ہے، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، 3 بار فرمایا کہ اللہ ہمیں پلاؤ، اللہ بارش کے ذریعے سے پانی پلائے، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، 3 بار فرمایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اسق عبادک، یا اللہ اپنے بندوں کو پلاؤ، اللہ کے بندے اس کو پانی کی ضرورت ہے، پیاس ہے، یہ تمام مخلوقات کو ضرورت ہے،
جانوروں کی ضرورت نہیں، اس کی بارش اس کی ضرورت نہیں. اور پھر فرمایا وانشر رحمتک، اپنے رحمت کو پھیلاؤ یا اللہ. اب تو رحیم صاحب، اب تو رحمان، اپنے رحمت کو پھیلاؤ. اور فرمایا کہ احیی بلدک المیت، یا اللہ اس زمین کو جو مری ہوئی ہے، جو خشک ہو گئی ہے، اس زمین کو تازہ کر. واحیی بلدک المیت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا. یا اللہ ہماری مدد فرمائے، یا اللہ مدد فرمائے، یا اللہ مدد فرمائے. اور پھر فرمائے کہ اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل. یا اللہ اس بارش کے پانی کے ذریعے سے ہماری مدد فرمائے. اللہم اغثنا غیثا مغیثا، یا اللہ ایسے بارش برسائے کہ جو ہمارے مددگار کو ثابت ہو جائے. مریئا جو خوشگوار قسم کی بارش، مریئا ہنیئا مریئا قرآن میں آیا ہے، خوشگوار بارش، بہترین بارش. مریعا یا اللہ ایسے بارش برسائے کہ جو پودے ہیں اور جو درخت ہے اس کو فائدہ دے، وہ تر تازہ ہو جائے، اس سے اگ جائے. مریعا مریعا. اور پھر فرماتے ہیں کہ نافع غیر ضار، یا اللہ اس طرح بارش برسائے کہ بارش مفید ہو، ضررناک نہ ہو. اس لیے کہ بارش تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن کبھی زحمت بن جاتے ہیں، بعض علاقوں بارش ہو جاتے ہیں، اس طرح بارش ہو جاتے ہیں کہ گاؤں کو لے جاتے ہیں، کھیتوں کو لے جاتے ہیں اور فصل تباہ ہو جاتے ہیں. جب بارش کی موسم نہ ہو، بارش برستے ہیں، فصل تیار ہو، فصل تباہ ہو جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نافع نفع بخش بارش غیر ضار، اس میں کوئی ضرر نہ ہو، یا اللہ ضرر نہ ہو بارش میں. اور پھر فرمایا کہ عاجل غیر عاجل، یا اللہ بارش جلدی میں کر سکتا، اس میں زیادہ وقت نہ لگا، بعد میں نہیں کبھی ضرورت نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کی بھی لوگ نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام استسقاء کی بھی نہیں کرتے تھے. جب اس طرح کی موقع ہو تو نہیں کرتے تھے، باہر جاتے تھے اور ادھر دعائیں پڑھاتے تھے، نماز پڑھتے تھے تاکہ اللہ کی طرح بارش برسائے. اور اس استسقاء کی نماز کے لیے خواتین بھی نکل جائے، وہ الگ ایک جگہ پہ ہو، اس سے بچی الگ ہو. اور حتیٰ کہ بعض جگہوں میں جانور بھی نکال دیں، جانوروں سے بچی الگ کر دیں. ایک گائے ہے، اس سے بچہ الگ ہو جائے تو گائے کو بچے کی ضرورت ہے اور بچے ادھر ہو جائے. بچی الگ ہو اور ماں الگ ہو، والدین الگ ہو، یعنی پورے ایک عاجزی اللہ کے سامنے پیش کریں. اللہ سے مانگ دے اصل چیزیں. آپ دیکھو جس طرح بچے اپنے والدہ سے مانگتے ہیں، بچے جس طرح والدہ سے کہتے ہیں کہ فلاں چیز دے دو، مانگ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں بچوں سے سیکھیں. والدہ سے کہتے ہیں چھوٹا بچہ کہ فلاں چیز دے دو، وہ کہتے ہیں نہیں دوں گی. بچہ کہتے ہیں نہیں یہ ضرور آپ دے. اور اس کے پاؤں کے ساتھ چپٹ جاتے ہیں بچے، وہ کہتے ہیں نہیں دوں گی. اور کبھی کبھی والدہ سے تھپڑ بھی لگاتے ہیں کہ جب نہیں دوں گی یا پھر مفید نہیں ہے. بچہ کہتے ہیں نہیں چھوڑو تو نہیں ضرور آپ نے بتائی یہ فلاں چیز مجھے دے دیں. اور والدہ پھر سے جا کر کہتے ہیں جاؤ لے لو پاؤ. اسی طرح اللہ سے جب اس طرح میں گڑگڑا کے نہیں مانتے ہیں، وہ اسی کوئی چیز کبھی نہیں ہے، وسیع دربار ہے، کوئی مانگ کے تو صحیح، کوئی جائے تو صحیح. کبھی دیکھو اس حالات میں کتنے لوگ جو بارش نہیں کرتے ہیں، کوئی دعا نہیں، مسجد میں لوگ دعا نہیں کرتے. کتنے لوگ جو تنہائی میں اللہ سے مانگا یا اللہ یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیوں بارش نہیں برس رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور اللہ کی رحمت کی جب انسان مستحق ہو تب اللہ بارش کو برساتے ہیں، تب اللہ رحمت برساتے ہیں. یہ جو حدیث میں نے آغاز میں پڑھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لم ينقص المكيال والميزان، جب لوگ ناپ تولنے کا بھی شروع کریں تو اس کے اوپر 3 قسم کے عذاب اللہ وسلم الا احرز
قحساری کیا ہے کہ بارش نہ ہو، آپ سارے فصل خشک ہو جائیں، آپ فصل تو کدھر سے آپ فصل کمائیں، کدھر سے آپ ہر چیزیں آ جائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ناک دور میں لوگ کمی کرے تو اخرجوا بالسنین، اس کے اللہ کی طرف پکڑ کر دے قحساری کے نتیجے، اس پر قحساری جاتے ہیں، بارش کو روکتے جاتے۔ اور دوسرے نمبر فرمایا وہ شدت المعونت، سخت مصیبت تکلیفوں میں پڑ جائیں گے، روز کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی تکلیف۔ اور تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جور سلطان، ظالم بادشاہ اللہ کرے گا۔ لیکن تین چیزیں ہمارے اوپر ہے کہ نہیں؟ بارش نہیں دیتے، کتنی اسکول کو حکومت چھٹی دے رہے ہیں، بچوں کو چھٹی، بیمار ہو جاتے ہیں، اور لوگ باہر نہیں نکلتے، گھروں میں اندر رہو، زیر باہر نہ جاؤ، اور فلان بیماری کا خطرہ ہے، حتیٰ کہ کئی خطرہ کا کتنے بیماری کو کہتے ہیں کہ یہ خطرہ نہیں ہے، اللہ نہیں بولتے گا۔ یہ کیوں ہے؟ ہر آدمی سوچے، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک یہ بارش اللہ نے روک دیا، دیکھو تکالیف آتے ہیں، مصیبت ہے، روز کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی پریشانی۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا جور سلطان، بادشاہوں کی ظلم۔ اب دیکھیں بجلی کی بلوں کا بادشاہوں کی ظلم، لیکن خود مزے کر رہے اور لوگ اسے مفت میں ٹیکس دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے 10,000 کی بجلی میں خرچ کیا تو آپ کو 40,000 کا بل ہے، 50,000 کا بل ہے، وہ سارا ٹیکس خود نہیں دے رہے، خود مزے کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں جی گیس نہیں ہے، گیس ابھی وقت مقرر ہے صبح کوئی 8 بجے تک، اس کے بعد یہ زہر پہ چھوڑیں گے تو 2:30 بجے تک، پھر مغرب میں، اور پھر جو ہے دراصل انہیں جلدی کی سردی میں کتنی سردی میں گیس کے ذریعے سے زور نکالتے ہو گرمی میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جور سلطان، جو آدمی کام کرتے اس کو خود بھی پریشانی ہوتا ہے۔ ہارون رشید نے اپنے اس کے وزیر تھے، ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور بہلول ان سے کہا کہ جاؤ کسائیوں کو دیکھ کہ کون کسائی جو ظلم کرتے، اس کے جو پتھر استعمال کرتے توڑ کے جو صحیح نہیں ہے اس کو دیکھو، اور جو ظلم کرتے پتھر اس کی صحیح نہیں ہے تو توڑنے کے اس کو لاؤ تاکہ اس کو جیل میں ڈالو۔ تو بہلول نے کر دیا، ایک کسائی کے پاس گیا، اس کے وہ پتھر اس نے دیکھ لیا کہ تو صحیح نہیں ہے، اس لیے نام کو کرتے تو غلطی کا دھوکہ کرتے۔ اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا حالت ہے؟ اس نے کہا بہت پریشان، دل چاہتے ہیں کہ اس چھری سے جس سے میں جانور ضبط کرتا ہوں، جس سے میں گوشت کاٹتا ہوں، دل چاہتے ہیں کہ چھری سے اپنے آپ کو ضبط کروں، اپنے آپ کو کاٹوں، وہ زندگی سے تک کوئی سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اس سے آگے بڑھے۔ وہ بہلول بہت ہوشیار آدمی تھے، وہ دانائی، اس کو بہلول دانا بولتے تھے، وہ دانائی کی باتیں کرتے تھے۔ آگے بڑھے دوسری کسائی کے پاس گیا، دوسری کسائی کو دیکھا کہ وہ بھی اس کے پاس جو تولنے کے لیے پتھر ہے وہ صحیح نہیں ہے اور دھوکہ کرتے لوگوں کے ساتھ۔ تو بہلول نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کیسے گزرتے؟ اس نے کہا بہت پریشانی ہے، بچوں سے بھی تنگ ہو، بیوی سے بھی تنگ ہو، گھر میں کوئی سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، بس یہ اللہ نے ہدایت دی ہے، بس یہ چاہتا ہوں کہ مر جاؤ۔ اس سے آگے گیا، کئی کسائیوں کے پاس بھی اس طرح کی حالت ہے۔ ایک کسائی کو دیکھا کہ اس کے پاس جو پتھر ہے بہت صحیح مناسب، کوئی دھوکہ نہیں ہے اس میں۔ ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا حالت ہے؟ اس نے کہا بہت خوش، اللہ کا بہت شکر ہے، بہت خوش ملتے ہیں، سکون کے ساتھ زندگی گزرتے، بہت خوش کرتے۔ تو واپس اس کو چھوڑ کر واپس آ گیا۔ ہارون رشید نے پوچھا کیا؟ کہا جی بس اکثر لوگ جو ہے دھوکے کرتے ہیں، وہ جو تولنے کے لیے جو ان کے پاس جو پتھر ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا پھر لائے کیوں نہیں؟ اس کو لا کے کمشن میں ڈال اور کہا کہ ایک آدمی تھا اس کا صحیح تھا بس۔ تو کہا کہ جو صحیح ہے اس کو لا کے اطمینان دیتے اور جو دھوکے کرتے اس کو جیل
بہلول نے کہا کہ آپ مجھے ڈرانے کی ضرورت نہیں، اللہ اس کو سزا دے رہا ہے، اللہ نے اس کو پکڑ دیا، جو یہ دھوکے کرتے وہ اللہ کو گرفت دے، اللہ کو پکڑ لے، تو آپ کی ضرورت کیا ہے؟ اور کہا کہ جو آدمی دھوکہ نہیں کرتے صحیح کام کرتے، تو کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس کو انعام دے رہے ہیں، سکون سے مزے سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، خوش ہے، تو اس لیے جیل کی ضرورت ہے کسی کو اور کسی کو انعام۔ وہ حقیقت ہے کہ جو یہ جو بارش نہیں ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مستحق نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہمارے کتنے لوگ جو نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ کو حکم ہے کہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، قرآن میں اللہ نے کتنی بار فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات فجر کے وقت میں مؤذن اذان دیتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، توحید کی اعلان کرتے ہیں، رسالت کی اعلان کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی آ جاؤ، کامیابی کی آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہت بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم، لیکن اگر بھی آرام سے گھر میں سو رہے ہیں، اب نرم گرم بستر کو چھوڑ دیں، اللہ اس پر کیسے رحم کریں گے؟ یہ جو اذان ہے یہ تو خطر میں اللہ کا حکم ہے، جب بھی نماز کا وقت آ جائے تو اقیموا الصلاۃ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، ایک آدمی گھر میں بیٹھا، ظہر کی نماز پڑھو، ایک آدمی دکان میں بیٹھا، عصر کی نماز پڑھو، ایک آدمی بازار میں گھوم رہا ہو اور پارک میں گھوم رہا ہو، مغرب کی نماز کی دو چیزوں میں، عشاء کی نماز میں گھر کے اندر کسی چینل کے سامنے موجود ہے، مسجد نہیں جا کے مختلف بات میں نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اللہ کہہ رہا ہوں کیسے ہو جائے؟ کس اللہ والے رحم کرے؟ زکات اللہ نے حکم دیا، زکات جس کا نماز کا حکم اس کا زکات کا حکم ہے، کتنے لوگ زکات دیتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے سارے لوگ زکات دینا شروع کریں تو غریب لوگ نہیں رہیں گے۔ آپ کے پڑوس میں کتنے لوگ ہیں جو مستحق ہیں زکات کے؟ آپ کے بینک میں کتنے پیسے ہیں اس مستحق کو زکات دیں؟ کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے کرتے ہیں، دھوکے، سب کچھ اگر آپ کے کاروبار سب کا دھوکے کے اوپر ہو تو کیسے خوش رہیں گے، کیسے خوش رہ جائیں گے، کیسے اللہ تعالیٰ رحمت بھیجیں گے؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو حالت، ایک مسلمان کو اگر دوسری دنیا کے مسلمانوں کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کو غم نہیں ہے، فلسطین کے مسلمان بچوں کی بددعائی جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کی شکایت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے بالکل پیدا ہوتے نام نہیں رکھواتے اور نام سے پہلے پہلے وہ شہید ہو جاتے ہیں، برس منٹ سے پہلے پہلے شہید ہو جاتے ہیں۔ کتنے اسپتال اسکول کوئی چیز محفوظ نہیں ہے اور پوری دنیا خاموشی کے ساتھ آرام کے ساتھ بیٹھا ہے۔ وہی اسرائیل جو اپنے مصنوعات اسلامی دنیا کے اندر بیچتے ہیں اور ہمارے لوگ اس کو اپنی دوبارہ میں فروغ کرتے ہیں، اس کے اندر یہ احساس نہیں ہے کہ یہ جو میں چپسی فروغ کر رہا ہوں، یہ جو میں کولڈ ڈرنکس فروغ کر رہا ہوں، یہ جو ان کی دہی میں فروغ کر رہا ہوں، ان کی جو کریم فروغ کر رہا ہوں، یا ان کی جو کپسی میں کھاتا ہوں، ان کی جو برگر کھاتا ہوں، یہ سارے میں گوئے ان کو اسلحے کے لیے پیسے دے رہا ہوں کہ تم جاؤ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کرو، ان کے اوپر یہ بارود گراؤ۔ اگر اتنے ہم اتنے نہیں کر سکتے تو اللہ کے رحمت کیسے بھیجے؟ ایک آدمی اپنی شادی میں اس پپسی کے بغیر گزارش کے لیے اگر یہ نہ پیے تو کیا ہوتے ہیں؟ اگر اس کی مصنوعات استعمال ہے کیا ہوتے ہیں؟ لیکن ہمارے اندر کمزوری آتی، ایمان کی کمزوری، اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اللہ تعالیٰ رحمت کو بھیجتے، بارش کو بھیجتے، من بعد ما قنطوا، جب تک بارش ہو جائے، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، یہ اللہ حمید ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی فوتی ہو جائے تو ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میت کو غسل دینے کے وجہ سے اللہ کے نبی کو کیا ہدایت، اس کو کفن دینے کی کیا ہدایت، ہم نے کبھی سوچے سے اس کو دفنائیں گے تو جنازہ کس طرح ہو؟ ہمارے گھر میں کوئی ہے بچے کہ جو اپنے والدین کی جان سے پڑھا، کتنی خوش نصیبی
دوسرے کو دیں گے اس کو بھی سکو، ہم خود اپنے میت کو غسل نہیں دیں گے، ہم اللہ کی رحمت کے کیسے خوشے ہو جائیں گے؟ ہمارے شادیوں کو آپ دیکھیں، شادیاں لوگ ناچتے ہیں، شادی ہونا تو والدہ بھی ناچ رہے ہوتے، والدہ ناچ رہے ہوتے، والد بھی ناچتے، کیوں جی؟ ایک بیٹا ہے، ایک خوشی کا موقع ہے، خوشی آپ سے زیادہ خوشی حضرت پاک ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کی نکاح میں علی کو زیادہ خوشی ہوئی کہ اللہ کے نبی کی بیوی، اللہ کے نبی کی بیٹی اس کی نکاح میں، لیکن کوئی اس طرح خوشی نہیں منایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہے، اس کی شادی ہے، ہمارے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جب اس طرح کے حالات ہو، جس سے اللہ نے بارش کو روک دیے، ہمیں سب ہاتھ جوڑ کر اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا لڑانا چاہیے۔